ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارا یہ آج کا پروگرام مسائل قربانی اور اس کے شرعی احکام کیا ہے، اس سلسلے میں آج ہم سوال و جواب کی نشست رکھے ہیں۔ اصل تو قربانی کا مسئلہ یہ حال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان پر بھی قربانی کا وجوب والا عمل تھا، لیکن ان کا طریقہ کچھ الگ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو طریقہ قربانی دی گئی ہے وہ طریقہ کچھ الگ ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی صرف اتنی ہی نہیں ہونی چاہیے کہ جانور کو ذبح کر دیا گیا اور قربانی کا گوشت کھا لیا گیا۔ اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا جو بھی عمل ہو اس عمل کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی ضروری ہے، اور قربانی والا عمل بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ صرف ذبح کر لینا اور گوشت کا کھا لینا یہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا، وہ سب اعمال اللہ رب العزت والجلال ہی کے لیے ہے۔ تو قربانی والا عمل بھی یہی ہے۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ قربانی والے عمل کو کرنے سے پہلے ان ضروری مسائل کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے ہماری ناعلمی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے وہ اتنا بڑا عمل بھی کار خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہماری جو یہ نشست ہے بس کچھ اہم اور ضروری مسائل پر ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس امت کو پیدا کیا ہے اس کے لیے ایک رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی نبی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہی علماء اور مفتیان اعظام ہیں جو امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو پہنچانے کے کام میں لگے ہوئے۔ تو سب سے پہلا ہم آج اس نشست کا سوال مفتی محمد مصطفیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے ہمارا یہ ہے کہ قربانی کے دن تو آ رہے ہیں، لیکن کیا قربانی کے لیے صرف صاحب نصاب ہی قربانی کرے گا، یا وہ آدمی جس کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں، وہ آدمی جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکے؟ لیکن ہم سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا وجوب کے سلسلے میں ہمیں بتائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قربانی دراصل قرب ربانی ہے۔ اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالی شانہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم۔ ایسے ہی اگر کوئی بچہ ایسا ہے
جو ناسمجھ ہے وہ اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی بھی، وہ اگر ذبح کرنا چاہیں تو اس کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے یا ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، اگر کوئی عورت بھی ذبح کر دے تو یہ بھی حلال ہے۔ اور اسی طرح سے قربانی کی ذبیحے کے لیے اگر کوئی مدہوش انسان ہے، نشے کی حالت میں ہے، تو چونکہ اس کی بھی عقل جاتی رہتی ہے، اس لیے ایسا شخص جو کہ نشے کی حالت میں ہے قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری شرط فقہا نے ذابح کے لیے یعنی ذبح کرنے والے کے لیے یہ رکھی ہے کہ وہ مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، یا جیسے کہ غالی شیعہ ہے یا قادیانی ہے، ایسی طریقے سے پرویزی ہیں وغیرہ، تو جو کہ حقیقت میں زنادقہ ہیں، تو ان کا ذبیحہ معتبر نہیں ہے اور ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذبح کے متعلق تیسری شرط فقہا نے یہ رکھی ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس کے اندر حیات موجود ہو۔ اگر کوئی ایسا جانور جس کے اندر فی نفسی ہی پہلے سے حیات ہی نہیں ہے، اگر اس کو ذبح کیا گیا تو ذبح کے ذریعے سے وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اہم سوال آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر کسی جانور کو لایا جاتا ہے یا مذبح گاہ پہنچ کر ہی وہاں جانور کو ذبح کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو گھر کے افراد ذبح کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے کہ جس کا جانور ہو وہی ذبح کرے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت تو کرتا ہے ذبح کرنے کی، لیکن جب چاقو پھرانے کی کوشش کرتا ہے تو گھبراہٹ کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو بقیہ کام پورا کرنے کے لیے خسائی دوڑ کر آ جاتا ہے۔ اگر وہ خسائی اس وقت میں اگر بسم اللہ نہ پڑھے، جس نے پہلی مرتبہ کاٹا ہو لیکن مکمل نہیں کاٹا، ذبح نہیں کیا، اس نے تو بسم اللہ پڑھا ہے، لیکن جو قصائی آیا ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، تو اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے حلق سے 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 سانس کی نالی، نمبر 2 غذا کی نالی، نمبر 3 2 شہرگ جس کے ذریعے سے خون کا دورانیہ جسم کے اندر برقرار رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 4 رگوں کو کاٹ دے تب تو ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذبح کرنے والا ان میں سے 3 رگوں کو بھی کاٹ دے تو فقہا نے مقصد کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ اگر اس سے کم رکھا ہو یا کوئی شخص ذبح کرتے ہوئے، جیسا کہ سوال میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ گھبرا جائے یا آدھا ہی ذبح کیا ہو، ماں بقیہ کام باقی رہ جائے اور کوئی دوسرا شخص قصائی ہو یا کوئی اور ہو اس کی مدد اور ہیلپ کے لیے ماں بقیہ اس کی تکمیل کر دے ذبح کی، اور دوسرا جو شخص ہے اس نے جس نے ذبح کی تکمیل کی ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے اور جان بوجھ کر یا استخفافاً یعنی ہلکا سمجھتے ہوئے اللہ کے نام لینے کو ترک کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں ذبیحہ حلال نہیں ہوتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ بھول گیا ہو دوسرا شخص یا پہلا شخص کوئی بھی، تو نسیان معاف ہے یعنی بھول جانا، اس لیے وہ ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں بسم اللہ پڑھ لیں، یا اسی لیے بہتر یہ بتایا جاتا ہے کہ ذبح کرتے وقت جو قصائی ہے وہ بھی پڑھ لے، یا کہ آزو بازو اگر کوئی مدد کے لیے فرد کھڑا ہو تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے یا اللہ کا نام لے لے، اگر نہ لیا ہو تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ آخری سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا قربانی جو زندہ حضرات ہیں صرف انہی پر ہے، یا جو مرحومین ہیں ان کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یا اور انبیاء علیہ السلام کے نام پر بھی کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں وضاحت۔ قربانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب ہے اور دوسرا نفلی قربانی ہے۔ جو واجب قربانی ہے وہ تو صاحب نصاب جو شخص ہیں جن کے پاس مالیت ہے، وسعت و گنجائش ہے، وہ جو قربانی ادا کرتے ہیں اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی جانب سے یا صحابہ اکرام یا اولیاء اعظام یا اپنے کسی مرحوم کے نام سے قربانی دینا چاہتا ہے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ، تو ایسا کرنے کی بھی گنجائش ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی امت کے افراد کی جانب سے قربانی دی ہے، تو
بہتر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جانب سے بھی قربانی کی جائے۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی قربانی کرنے کی گنجائش ہے اور وہ اس قربانی میں نبی علیہ السلام کی جانب سے دینا چاہتا ہے یا اپنے مرحومین کے نام سے، حالانکہ وہ قربانی چونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پر واجب ہے اور وہ اپنے مرحوم کے نام سے دینا چاہتا ہے، تو فقہا نے اس میں بھی یہ گنجائش دی ہے کہ وہ اپنی جانب سے واجب قربانی ادا کرے اور پھر اس کا ثواب جو کہ تبرعاً اور نفلاً ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام کو یا کسی بھی بزرگ اور ولی کو یا اپنے والدین کو پہنچا دے، تو جو مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور جس شخص کی جانب سے قربانی واجب تھی وہ ادا بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ذبح کے کچھ آداب ہیں، جیسے مثال کے طور پر ذبح کرتے وقت قبلہ رخ جانور کو لٹایا جائے، بائیں کروٹ، ذبح کرنے والا بھی قبلے کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو۔ اسی طرح سے تیز اور دھاری دار آلے سے ذبح کرے، جانور کے سامنے جو ذبح کرنے کا آلہ ہے چھری وغیرہ اس کو تیز نہ کرے۔ اسی طرح سے مذبح کی طرف جب جانور کو لے جایا جا رہا ہو اس پر سختی نہ برتی جائے، یہ بھی مستحب ہے کہ اس کو ذبح سے پہلے پانی پلایا جائے۔ اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ دن میں ذبح کیا جائے، رات کو ذبح کرنے کو فقہا نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ ہاں البتہ موجودہ زمانے میں روشنی کا انتظام ہے اور اندھیرے کے باعث جو قربانی کے اندر خفا باقی رہتا تھا اس کا ازالہ آج کل کی روشنیوں کے ذریعے سے ممکن ہے، تو ایسی صورت میں رات میں قربانی کرنا بھی مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں گردن کی جانب سے ذبح نہ کرے، 4 جو مطلوبہ رگیں ہیں وہ ذبح کرنے کے بعد اور زیادہ اس کے نرخرے کو چاقو سے نہ کر دے، تاکہ اس میں جانور کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جب ذبح کر دیا جائے اور مطلوبہ 4 رگیں کٹ جائیں تو قصائی حضرات اور دوسرے جن کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے وہ اس میں جلدی نہ کریں اور اس کے چمڑے کو نہ چھیلیں تاکہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے اندر جانور کو محض تکلیف اور اذیت ہے، اس لیے فقہا نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ بس ہم آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان قربانی کے دنوں کے اندر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قربانی کے ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل انسان کا اللہ کے نزدیک اتنا قابل قبول نہیں ہے جو قربانی والا عمل ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو مفتی صاحب نے جو قربانی کے سلسلے میں مسائل کی وضاحت کی ہے اس پر بھی عمل کریں اور ہمارے ساتھیوں تک بھی یہ بات کو پہنچائے، اس لیے کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کا جو نقصان ہے وہ پوری باتیں ہمارے سامنے کھل کر پیش آ گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ اس عمل کو خالی ہاتھ ضائع جانے مت دے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حالات کووڈ کے چل رہے ہیں اور بہت سارے انسانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور خرچہ جات نہیں ہے، تو کیا ہم قربانی کے عمل کو چھوڑ کر کیا ان کے اوپر پیسہ لگا سکتے ہیں؟ تو حضور کی بات ہمارے سامنے ہے کہ بھائی قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول عمل اللہ کے نزدیک اتنا نہیں ہے۔ تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ کر حصہ لیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، حضرت اسماعیل کی یاد میں یہ کام کیا جاتا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو ہم کو تو صرف جانور ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی غفلت ہو جائے گی اگر ہم قربانی والے عمل سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اتنا قربانی کے اندر قربانی کرنے میں شریک ہوں، اپنے نام پر بھی کرائے اور مرحومین کے نام پر بھی کرائے، انبیاء علیہ السلام کے نام پر بھی کرائے۔ انبیاء کو ہمارے ثواب کے پہنچنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے اور انبیاء ہمارے ثواب اور کار خیر کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کے نام پر صرف اس لیے کرنا ہے تاکہ ہماری قربت میں اضافہ ہو جائے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق